الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی میں درود پاک کی نظر محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بمصطفیٰ برسات پیش را کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. قرآن کریم فرقان حمید سورہ رحمان کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص حساب کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 3 امور کا ذکر فرمایا. وہ شخص جو اپنے رب کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا. اس سے ظاہر ہوا کہ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی اس جماعت کا ذکر فرما رہا ہے جسے اللہ رب العزت نے خشیت الہی کی دولت سے مالا مال فرمایا. خشیت خداوندی اللہ رب العزت کا خوف ایسی عظیم نعمت ہے کہ بندہ اگر اپنے مولا عز و جل سے ڈرے اور اسے اپنی آخرت کی جواب دہی کا احساس کما حقہ ہو تو وہ ہر ممنوع شرع سے باز رہے گا اور ہر مامور شرع کی طرف التفات کرے گا. ظاہر ہے کہ خوف الہی بندے کو اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور خوف الہی ہی وہ نعمت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ میں خاشعین کی مبارک جماعت کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخص وہ بندہ جو اپنے رب کے حضور حساب کے وقت کھڑا ہونے کے خوف سے ڈرا
اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ ان 2 جنتوں سے مراد ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم۔ یہ 2 جنتیں اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ ایک جنت تو اسے عطا کی جائے گی خشیت الہی کی وجہ سے، اور دوسری جنت اسے عطا کی جائے گی خوف الہی کے باعث خواہشات نفس کی پیروی سے رک جانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی اکثر مخلوقات میں خواہشات نفسانی کو رکھا، اور کچھ مخلوق وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نفس کی خواہشات سے پاک رکھا، جیسے ملائکہ عظام، اللہ کے فرشتے۔ یہ وہ نوری مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس سے پاک رکھا۔ ان کا کام اپنے مولا کی اطاعت و فرما برداری ہے، ان کے نفس میں مادہ گناہ نہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے خواہشات نفس کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور کتاب مبین میں صاف اعلان فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے دل کو سیدھا ستھرا بنایا اور اس میں بھلائی اور برائی کی پہچان رکھ دی۔ یہ دل ہی آماجہ گاہ ہے تمام بھلائیوں اور برائیوں کی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس میں یہ معرفت رکھ دی کہ یہ برا ہے، یہ بھلا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا رکھا، آلودگیوں سے بچایا۔ یہ مضمون بہت عام ہے، خواہ وہ بدعقیدگی کی آلودگی اور آلائش ہو، چاہے وہ پراگندگی بد مذہبیت کی ہو، اور چاہے وہ بد اعتقادی کے علاوہ بد اعمال اور برے کاموں کی نحوست و نکبت ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس نے دل کو ستھرا رکھا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے دل کو آلودہ و پراگندہ کیا وہ برباد ہوا، وہ خراب ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے کتاب مبین قرآن حمید میں وہ تمام امور صراحتاً بیان فرماتا ہے جو ہماری صلاح و فلاح کے لیے دونوں جہان میں ضروری ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی امر اٹھا نہ رکھا جسے بیان نہ فرما دیا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زمانے کے خطرات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، اور حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعہ کہاتین، دونوں انگلیوں کو اس طرح اشارہ فرما کے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لیے تمام امور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار بیان فرماتے، اور خاص طور سے اس زمانے کے خطرات سے آگاہ فرمایا۔ بعض احباب کہتے ہیں، اکثر و بیشتر مولانا عقائد کا بیان کرتے ہیں اور اعمال کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین اسلاف علماء کرام کو دیکھا کہ وہ بنیادی امور پر توجہ فرماتے ہیں۔ ایمان اعتقاد اصل ہے، اگر جڑ درست ہے
تو درخت سلامت ہے، اس پر شاخیں اور گل بوٹے آئیں گے، اور اگر جڑ ہی خراب ہو گئی تو پورا درخت خراب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ دل اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں وہ خاص عضو پیدا فرمایا کہ تمام جسم کے اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اگر دل میں کوئی کبیدگی و خرابی آئی، فساد اعتقاد آیا، تو اعضاء و جوارح سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوں گے جس قسم کا فساد دل میں واقع ہوا۔ اور اگر دل میں فساد نہیں، دل ستھرا ہے، تو جس طرح ایک حوض صاف ستھرا ہو تو اس سے جاری ہونے والی ہر ٹنکی میں پانی صاف آئے گا، اسی طرح اگر دل پراگندہ و آلودہ نہ ہو تو اس کے تمام اعمال پر دل کی ستھرائی کا اثر ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قلب کی ہر بیماری سے بچاؤ کی صورتیں اختیار کریں، اور اعمال صالحہ کے لیے اپنے قلب کو بدعقیدگی اور بدعمال کی طرف متوجہ ہونے سے پوری قوت کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دل انسان کے جسم میں وہ خاص حصہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزت اور بھی اعضاء و جوارح ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا، لیکن دل تمام اعضاء میں بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس معاملے میں مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دل کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے دیگر اعضاء دل کی اشارت پر کام میں منہمک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک اور کان اور دل، ان میں ہر ایک سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اور اس آیت طیبہ میں ارشاد ہوا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو حساب کے وقت اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی دنیا ہی میں یہ خوف کرتا رہا کہ ایک دن وہ معین ہے کہ اپنے مولا کے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے اور مجھے وہاں جواب دینا ہے، اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ بے سینگ والی بکری، اگر سینگ والی بکری اسے مارے گی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا، اور اس سینگ والی بکری کو اس کے بدلے میں مارنے کا حکم فرمائے گا۔ حالانکہ حیوانات احکام شرعی کے مکلف نہیں، لیکن تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ساری کائنات کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ جب اللہ رب العزت کا ذکر ہر مخلوق کرتی ہے تو جو مکلف ہے وہ بھی، اور جو مکلف نہیں وہ بھی، جو راضی ہیں وہ رضا کے ساتھ، اور جو ناراض ہیں وہ طوعاً و کرہن اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے کل قیامت کے دن جس نے جو ظلم کیا ہوگا اس ظلم کا بدلہ اسے دے گا، اور وہ ظلم کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاسبوا قبل ان یحاسبوا، اپنا احتساب خود کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تم سے حساب کیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے محاسبہ فرمائے گا، اس سے پہلے ہی حساب کرو۔ اور گناہوں سے اجتناب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس درجہ تاکید فرمائی کہ ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، ان کی طرف رغبتیں نہ رکھو، ان کی طرف مائل نہ ہو، تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد، بتا دیے جانے کے بعد ان سے فوراً علیحدہ ہو جاؤ، ان کے قریب نشست و برخاست نہ کرو۔ ہم بار بار اپنے بھائیوں کو، اپنے احباب کو بتاتے ہیں کہ دوستی کے لیے یہ دیکھو کہ اس کا اعتقاد کیا ہے۔ اگر اعتقاد اس کا کفریات تک پہنچا ہوا ہے یا وہ صریح کافر ہی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور بڑی بے توجہی کے ساتھ آج اختلاط کے معاملات رونما ہو رہے ہیں۔ آدمی منہ بھر کر دوست کہتا ہے اور وہ توجہ نہیں کرتا کہ میں کسے دوست کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر لمن اخا للہ تعالی، ہر شخص قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ اٹھے گا تو دیکھ تو اللہ کے لیے کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درجہ احتیاط کا حکم فرمایا کہ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا عملت الخطیۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان لمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان لمن شهدها۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین کے کسی حصے پر کوئی بندہ مومن کوئی خطا کرتا ہے تو جو شخص اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے اور اس خطا اس غلطی کا مشاہدہ کرتا ہے وَكَرِهَهَا، اور غلطی کو دیکھنے کے بعد وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اس سے کراہت کرتا ہے، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ کراہت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کان لمن غاب عنہا، گویا وہ اس وقت اس جگہ موجود ہی نہ تھا۔ اور اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس غلطی کے وقت جب خطہ زمین پر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں، ساتھ میں نہیں ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے یہ جرم کیا اور اس کے بعد فرضیہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اس عمل سے اس کے راضی ہوا اور اس نے اس کی تائید و تصدیق کی، اسے معیوب و برا نہ جانا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کان لمن شہدہا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس شخص نے وہ گناہ اس کے ساتھ مل کر کیا۔ اسی طرح خوب یاد رکھیے یہ سب امور چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہوں یا امور سے متعلق ہوں، یہ اللہ کی خشیت کے ساتھ خاص ہیں۔ جس قلب میں اللہ کا خوف ہوتا ہے
جب وہ کسی خطا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خشیت الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ کل تجھے اپنے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے، کل تجھے اپنے رب کو اس امر کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ گناہ ہاتھ سے کرتا ہے، مثلا کسی شخص کو مارتا پیٹتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے فلاں کو مارا پیٹا۔ اگر کسی سے ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو شریعت طاہرہ کا حکم یہ ہے جتنی زیادتی اس نے کی اسی قدر بدلہ لینے کی اسے رخصت ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں رخصت کے احکام ہوں۔ اگر وہاں کا حاکم اس بدلہ لینے کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے اور ظالم اور مظلوم ایک ہی درجے میں ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اسے صبر کرنا اولا ہے۔ اور جس شخص نے کسی کے تھپڑ مارا اور اس نے اس کے بدلے میں اس کے تھپڑ مارا تو اگر اس نے اسی قدر طاقت سے مارا جس قدر اس نے مارا تھا تو یہ منتقم ہے، اس نے انتقام لے لیا، لیکن اسی قدر کی اجازت تھی۔ اور اگر اس نے ایک سے زیادہ مارا یا ایک اتنی قوت سے مارا کہ وہ اس کے تھپڑ سے زیادہ تھا تو پہلے وہ جس کے تھپڑ مارا گیا مظلوم تھا، لیکن جب اس نے انتقام لیا اور انتقام میں زیادتی کی تو اب وہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کے تربیت یافتہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ظالم نے مظلوم کی دنیا بگاڑی لیکن مظلوم پر ظلم کی وجہ سے اپنی آخرت بگاڑ لی۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک آخرت ایک دنیا۔ جو شخص دنیا سے پورا فائدہ اٹھائے گا وہ ضرور اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو شخص آخرت کا پورا فائدہ لینا چاہے گا وہ ضرور دنیا کا نقصان کرے گا۔ ترنے والے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو لقمہ کھانے کے لیے چلے ہیں آیا وہ لقمہ کھلانے والا کون ہے، اور جس طرح کا وہ ذبیحہ لایا ہے وہ کیسا ذبیحہ ہے۔ میں ایک مسئلہ یہاں خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گا ذکر کر دوں۔ تمام معقولات، تمام مشروبات، ان کی اصل ہے اباحت الا ماشاء اللہ، بعض چیزیں اس سے علیحدہ۔ تو جس چیز کی اصل اباحت ہے اس کے لیے دلیل اس بات کی چاہیے کہ یہ چیز کھانے سے کیوں رکا جائے، اور جب وہ بات دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ اس سے رکا جائے گا تو پھر اس سے بعد رہنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ مٹکا ڈھکا ہوا ہے، بظاہر صاف ستھرا ہے، پانی دیکھنے سے بھی صاف و شفاف نظر آتا، اور صاف کے اعتبار سے نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کی ریح بدلی ہے، نہ اس کی لذت بدلی ہے، تو اس پانی پر حکم کیا جائے گا کہ یہ پانی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل اباحت و طہارت ہے، اس کی اصل اباحت و طہارت ہے، تو اب اس کا استعمال جائز ہوا۔ لیکن کسی شخص نے کہا اس کو استعمال نہ کرنا، یہ پانی ناپاک ہے، تو اب دلیل اس امر کی چاہیے کیسے ناپاک ہے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ناپاک ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کے ڈھکنے کو کتے نے گرا دیا اور اس میں منہ ڈال کر اس نے پانی پیا، اور وہ ڈھکنا ایسا ہی گرا چھوڑ کر چلا گیا۔
ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے اسے ڈھک دیا۔ ڈھکا ہونے سے تمہیں احتمال ہوتا ہے کہ پانی پاک ہے، اور چونکہ اس کی اصل اباحت تھی اس لیے اس نے گمان یہی کیا۔ لیکن اب جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ بتانے والے بندہ مومن نے اسے یہ بتا دیا کہ یہ ناپاک ہے، تو اب اس پانی کا استعمال جائز نہ رہا۔ الا ھذا القیاس، تمام اشیاء کو اسی طرح قیاس کیجئے کہ جو چیز پاک اور طیب ہے اس کی اصل اباحت ہے تو اسے کھانا جائز ہے، علاوہ اس کے کہ اس کی عدم اباحت، اس کی عدم طہارت کوئی بیان کرے اور اس کی ناپاکی یا اس کا مباح نہ ہونا دلیل شرعی سے ظاہر ہو۔ یہ ہے تمام ان چیزوں کا حکم جن کی اصل اباحت ہے، لیکن گوشت اس کی اصل اباحت نہیں، بلکہ یہ ان خاص احکام میں سے ہے جس کی اصل حرمت ہے۔ اسے استعمال کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ یہ طریقہ اسلامی کے مطابق کسی صحیح الاعتقاد مومن نے ذبح کیا ہے یا نہیں۔ کسی مقام پر اکثریت کے ساتھ صحیح الاعتقاد مسلمان رہتے ہیں اور اکثریت صحیح الاعتقاد مسلمانوں کی ہے اور قلیل تعداد میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو وہاں معلوم کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہم جس سے لے رہے ہیں اس کا ظاہر کیا بیان کر رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی بے دین و بد مذہب سے کہا جاتا تم وہابی تو نہیں ہو، تم دیوبندی تو نہیں ہو، تو وہ بگڑ کر کہتا میں کیوں دیوبندی ہوتا، یا اس سے کہا جاتا کہ دیوبندی وہابی وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، تو اس کے سامنے جب عقیدہ رکھا جاتا تو وہ توبہ کرتا اور کہتا توبہ توبہ، کوئی ایسا شخص بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس زمانے کے علماء نے کیا فرمایا؟ وہابی سے کہیے کہ ہے تو وہابی تو فوراً کہے گا نہیں تو نہیں تو۔ یہ علامہ حسن رضا کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے یہ شعر فرمایا۔ اب سے 10 12 15 سال پہلے تک بھی حالات ایسے ہی تھے کہ ایک عام آدمی سے پوچھا جاتا اور وہابی کا برا عقیدہ بیان کیا جاتا تو وہ اس سے برات ظاہر کرتا اور کہتا ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ بتائے، تم کیسی بات کرتے ہو۔ لیکن آج کا دور ایسا دور ہے الا ماشاء اللہ، بعض حضرات جنہیں اللہ نے توفیق دی ان کی استثناء کے ساتھ جو دعوے دار وہابیت و دیوبندیت کا ہے اس سے اگر عقائد بیان کرو تو عقائد سننے کے بعد وہ برات بیان نہیں کرتا، بلکہ بعض تو یہاں تک جرأت کرتے ہیں کہ ہم تو پکے کٹر دیوبندی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو ضرورت زمانہ کے ساتھ احکام کی احتیاطیں اور تاکیدیں بدلتی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت میں جانے سے پہلے آپ یہ تفحص کریں، یہ کوشش کریں، یہ تحقیق کریں کہ جو کھانا ہمیں پیش کیا جا رہا ہے وہ گوشت صحیح الاعتقاد مسلمان نے ذبح کیا ہے یا نہیں۔ بصورت دیگر کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے کہ جو گوشت آج کل عام طور سے فیکٹریوں میں کٹتے یا عام طور پر دیوبندی وہابی ذبح کرتے ہیں وہ ذبیحہ درست نہیں ہوتا تو اس سے بچا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو اس طرح بیان فرمایا۔ ہمارے بھائیوں کو بہت سی باتیں بڑی خوبی کے ساتھ یاد ہیں، مثلا دعوت قبول کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اس کا عکس معلوم نہیں۔ بہت سی وہ دعوتیں ہیں جن سے گریز کرنا واجب ہے، بہت سی وہ نکاح اور شادیاں ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسے آپ مثال کے طور پر ایک بات سے سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کی تلاوت کرنا سنت بھی ہے، اس کی تلاوت کرنا مستحب بھی ہے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع یا بسم اللہ اللہ اکبر اس کا کہنا فرض بھی ہے، اور بسم اللہ پڑھنا حرام بھی ہے، اور
بعض مقام وہ ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے سے بندہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے پیارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ احکام سمجھنے کے لیے، اطاعت شرع کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ علماء حقہ سے مسائل میں رجوع کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ الاشباہ والنظائر میں ہے الاعتناء الشرع بالمنہیات اشد من اعتنائه بالمامورات، یعنی شریعت طاہرہ میں کچھ کام ممنوع حرام ہیں اور کچھ معمور جائز اور مستحب یا فرض و واجب ہیں۔ تقوی اس کا نام ہے کہ آپ فرائض و واجبات بھی ادا کیجئے اور حرام و مکروہات سے بھی بچیے، اور اس آدمی سے بھی دور رہیے کہ جو شخص فرائض و واجبات تو ادا کرتا ہے لیکن محرمات و ممنوعات میں ملوث رہتا ہے، بلکہ اس سے بچنے سے کتراتا ہے۔ اس لیے کہ دو بازو ہیں جو قرب الہی کی طرف پرواز کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور اس پرواز کا نام تقوی ہے، اور ان دو بازوؤں کا نام مامورات شرع اور منہیات شرع ہے، یعنی اوامر پر عمل کرو، فرائض و واجبات کو ادا کرو اور حرام و مکروہات سے بچو، اس لیے کہ شریعت طاہرہ میں ثواب حاصل کرنے والوں کاموں کی طرف رغبت کرنے سے زیادہ اہم و ضروری یہ ہے کہ گناہ میں ملوث ہونے والے کاموں سے کمال احتیاط سے بچا جائے۔ اور یہ زمانہ فساد کے اعتبار سے اس درجے کا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو شخص مجھے ٹوک سکتا ہے یا جو روک سکتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ میں اسے شامل کر لوں یا اس کی اولاد کو اپنے ساتھ شامل کر لوں، تاکہ جب وہ مجھ پر اعتراض کرے تو میں کہوں پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا بچہ بھی تو یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے بدترین حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ احکام شرعی میں بہت سے امور وہ ہیں جن سے آج کل بد مذہب روکتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر، شہادت امام علی مقام کا ذکر یا شہداء کربلا کا ذکر، اس کے لیے بس اسی قدر کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ پاک جماعت شہداء کرام یہ تو صالحین ہی کیا بلکہ امام الصالحین ہیں، شہید ہی کیا امام الشہداء ہیں، سید الشہداء ہیں۔ تو ان کے ذکر پر کیسی خیرات اور برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق عطا فرمائے کہ بروں کی برائی سے بچتے رہو اور نیکوں کی نیکی کو اپناتے رہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم وان نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو یہ مامورات سے ہے، جس قدر تمہارے اندر قوت ہو اسے بجا لاؤ، اور جب میں کسی کام سے تمہیں منع کر دوں تو اس چیز سے پوری طرح احتیاط کے ساتھ بچ جاؤ۔ بار بار علماء ربانی اور فقہاء کرام اپنی کتب فقہ میں صراحت فرماتے ہیں، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، برائیوں کے دروازے کو بند کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مستحبات، مباحات اور نیکیوں کے کاموں کی طرف رغبت کریں۔ ایک آدمی مسنون اور مستحب کام کرتا ہے لیکن حرام کاموں میں ملوث ہے۔ اسی طرح بعض کاموں کی ظاہری حیثیت یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن فی الواقع شریعت طاہرہ میں عند تحقیق وہ برے ہیں، جیسے نکاح کرنا
ظاہراً بہت اچھا ہے، لیکن اگر بد مذہب کے ساتھ ہو، گمراہ کے ساتھ ہو، بے دین کے ساتھ ہو تو اصلاً نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور اس کا وبال ان کے ذمہ رہے گا جنہوں نے اس کام کا انعقاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر امر خیر میں پورے تفحص اور احتیاط کے ساتھ متوجہ ہوں اور اس کی برائی سے بچیں اور خیر کے امیدوار ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو خوف زدہ ہوا اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑے ہونے والے دن سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا اس آیت طیبہ میں کمال کرم سے وعدہ فرمایا۔ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت عدن خشیت الہی خوف خداوندی کی وجہ سے، اور دوسری جنت نعیم نفس کو برائی سے روکنے کی وجہ سے۔ وَنَهَا النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا، برائیوں سے روک لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو جنت ماوا ہی اس کا ٹھکانہ بنایا، اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولا تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عقائد کی برائیوں سے، اعمال کی برائیوں سے، فساد اعتقاد سے، فساد اعمال سے محفوظ و مامون رکھے، اور مولا تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا